آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف بھی گفتگو کر رہے ہیں۔ اس تباہی کا شکار ہوا نہ کردہ گناہوں کی بنا پر، اور اس نے بڑے واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا، گلوبل نارتھ کی بات کی انہوں نے، اور یہ کہا کہ ان کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوگی، اور ساتھ یہ بھی کہا اور بہت ہی دلوں کو ہلا دینے والی باتیں کی انہوں نے۔ اس طرح کی ترجمانی شاید ہی کسی غیر ملکی ایک ذمہ دار شخص نے کی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ خالی میرے سامنے، ہم موجود تھے وہاں پہ لاڑکانہ میں، تو وہاں پر میں ان کا ترجمان بنا تھا کیونکہ وہ میرے کروڑوں بھائیوں کے ترجمان بنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ خالی ہمدردی اور ہمدردی کا پیغام کافی نہیں ہے، یکجہتی کی باتیں ہو رہی وہ کافی نہیں ہیں، اس وقت عملی طور پر اقدام کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کے ساتھ بے پناہ ناانصافی ہوئی ہے، اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گفتگو ایک ایسا شخص کرے جو اس وقت ایک بہت اہم عہدے پر براجماع ہے، سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز، اور خود ان کا تعلق ایک پورچگل کی سوشلسٹ پارٹی سے ہے، تو اس کے اندر ایک دل تھا دکھی انسانیت کے لیے اور غریبوں کے لیے، پسماندہ عوام کے لیے اور پسے ہوئے لوگوں کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس گفتگو کے بعد میں آنریبل ممبرز جو کابینہ کے یہاں پر موجود ہیں، آپ سب سے ملتمس ہوں، میرے علم میں ہے کہ کون کون فیلڈ میں کام کر رہا ہے اور کون کون فیلڈ میں نہیں کام کر رہا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنی عام ترین ذمہ داریوں کو چھوڑ کر وہ بھی آپ نبھائیں، لیکن آج تو زمانہ آ چکا ہے ڈیجیٹل ورلڈ کا۔ آج تو ایک سیکنڈ میں آپ دنیا کے اس دوسرے کونے میں آپ کی کنیکشن آپ کی ایک سیکنڈ میں ہوتی ہے، تو آپ زوم کے ذریعے بھی اپنی ذمہ داریاں نبھا سکتے ہیں، کچھ دکھی انسانیت کے لیے بھی آپ اپنا فرض آپ کو نبھانا چاہیے۔ تو میں جو آنریبل ممبرز اس کام میں آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں، میں یقیناً ان کو اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے ان کو سلام کرتا ہوں، دل سے سلام کرتا ہوں، لیکن جو اس کام میں ابھی آگے نہیں بڑھے اور اس کار خیر میں حصہ نہیں ڈال رہے، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ آگے جائیں، تاکہ لوگ اس موقع کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ کون آیا اور کون نہیں آیا، کون اسلام آباد کے ٹھنڈے دفتروں میں بیٹھا رہا اور کون سیر سپاٹے کرتا رہا اور کون ہمارے دکھوں میں شریک ہوتا رہا۔ تو میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ یہ مزید اب 2-3 ہفتوں میں یہ پانی انشاءاللہ اتر جائے گا، اور پھر لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں میں آباد ہو جائیں گے انشاءاللہ، یقیناً ہوں گے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو۔ لوگ چاہے وہ مخیر حضرات ہیں، چاہے وہ سیاست دان ہیں، چاہے وہ ڈاکٹرز ہیں، چاہے وہ پولیس کے افسر ہیں، چاہے وہ وزیر ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ فوجی ہے، افسر ہے، سب اس وقت ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ملک کی صورتحال کیا ہے۔ تو میں اپنی بات کو اس بات پر ختم کرتا ہوں کہ آپ کی بہت مہربانی کہ آپ اس میں پوری کاوشیں کر رہے ہیں بڑے اخلاص کے ساتھ، لیکن تھوڑا سا اور حصہ ڈالیے اور تھوڑا سا اور آگے بڑھیں، گرمی سہ لیں، پسینہ آپ کا بہے گا، لیکن وہ لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ آج جو لوگ اس کام سے دور ہیں، سب ان کو پتہ ہے، لوگوں کو جو لوگ سیاست کر رہے ہیں سب ان کو پتہ ہے، لیکن اگر وہ خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خاموشی ان کی جو اندر ناراضگی اور دکھ اور تکلیف ہے وہ اس کو بیان نہیں کر پا رہے۔ وقت آئے گا جب وہ اس بات کا حساب بھی لیں گے اور شاباش بھی دیں گے۔ بس میری اتنی آپ سے گزارش ہے، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔
وزیراعظم شہباز شریف وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی قطعی حمایت نہیں کرتا. یو این سیکرٹری جنرل نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا. انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی ذمہ داری پاکستان پر عائد نہیں ہوتی مگر پاکستان اس کی قیمت ادا کر رہا ہے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ انتونیو گتریس نے کہا کہ عالمی حدت کے باعث پاکستان کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے.